ہم کرتے ہیں ناز اپنے پاکستان کے ہیروز پر، جو بھی ہو پاکستان کا فخر کرتے ہیں ہم اسے اپنے شو میں نشر۔ آپ ہوں کسی بھی شعبہ سے وابستہ اور کرتے ہیں پاکستان کی خدمت، ہم دکھائیں گے آپ کے کارنامے اپنے پروگرام فخر پاکستان ود سلمان لقمان میں، اونلی آن پرائم کینیڈا ٹی وی پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف کینیڈا ٹی وی کے پروگرام فخر پاکستان میں میں ہوں سلمان لقمان۔ آج ہم موجود ہیں اسلام آباد میں اور آج ہم بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری گیسٹ ہیں ان کا میں آپ کو تعارف کرواتا چلوں۔ سینیٹر ہیں سیمی ایس ڈی چیئر پرسن سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کی۔ میڈم بہت بہت شکریہ، آج آپ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ میڈم کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب کی حکومت جب سے آئی ہے، کیا دیکھ رہی ہیں آپ؟ پرانی گورنمنٹ جو تھی اور عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں کتنا فرق آپ دیکھ رہی ہیں؟ فرق تو صاف ظاہر ہے جی۔ وہ گورنمنٹ جو تھی، حکومت جو تھی، وہ بڑے بڑے پروجیکٹ کرتی تھی اور اس میں سے پیسے کھاتی تھی، منی لانڈرنگ کرتی تھی۔ اور ہماری جو حکومت ہے، ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں۔ جتنے بھی عوام دوست پروگرامز ہیں وہ ہماری حکومت نے ہی شروع کیے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ سو رہے ہوتے تھے فٹ پاتھ پہ، کوئی غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے ہم نے پناہ گاہ بنائی ہیں۔ اسلام آباد میں خالی 5 پناہ گاہ ہیں۔ اس کے بعد ہم نے لنگر خانے بنائے ہیں۔ اس کے بعد آپ احساس پروگرام کے اندر دیکھیں کتنے زیادہ پروگرامز ہیں ان کے لیے، ان کی فیملیز کے لیے۔ اور کامیاب جوان پروگرام ہے، اس میں جوانوں کو ہم لون دیتے ہیں، وہ اس سے اپنی بزنس شروع کرتے ہیں، اس سے کام شروع کرتے ہیں، اس سے سیکھتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں۔ تو یہ سارے عوام کے لیے پروگرامز ہم نے کیے ہیں۔ اچھا میم، ماشاءاللہ خان صاحب جب آئے تھے انہوں نے جو ہے قرضے وغیرہ بھی کافی جو ہے واپس کیے جو پرانی گورنمنٹ کے لیے ہوئے تھے، تو کیا سمجھتی ہیں کہ اب تک کتنا قرضہ جو ہے پاکستان کا جو خان صاحب اتار چکے؟ صحیح اماؤنٹ تو جی منسٹری آف فائنانس کو ہی پتہ ہوگا، مگر ہم مشکل یہ تھی کہ جب ہماری حکومت آئی ہے تو گورنمنٹ کی ٹریجری میں صرف 2 ہفتے کے لیے پیسے موجود تھے۔ اگر آپ اسٹیٹمنٹ کی فگرز دیکھیں تو خالی 700 بلین اس میں پیسے موجود تھے، جو کہ 2 ہفتے کے لیے مشکل سے چلتی تھی حکومت۔ تو ان حالات میں ہمیں حکومت ملی تھی، پورا بینک کرپٹ تھا پاکستان کی ٹریجری، اور ہم ڈیفالٹ پہ جانے والے تھے۔ اور اگر ڈیفالٹ ہو جاتا تو کوئی آپ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کس طرح سے قیمتیں بڑھتیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سعودی عربیہ گئے، ہم چائنا نے ہمیں قرضے دیے، اے ڈی بی نے دیے، ہر طرح سے ہم نے ہر طرح کے قرضے لے کے حکومت کو چلایا۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ ہم قرضے لیتے ہیں قرضے اتارنے کے لیے، کچھ ہم لیتے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام ہمیں لینا پڑا۔ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ یہ کنڈیشنز آپ پوری کریں گے تو ہم آپ کو لون دیں گے، اور ان کنڈیشن میں ہم نے کیونکہ لون واپس کرنا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمیں ٹیکسز بڑھانے پڑتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم نے بڑی مشکل سے اکانومی کو سنبھالا ہے۔ آج اس کے مقابلے میں 23 بلین ہمارے پاس ٹریجری میں پیسے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں 3 سالوں میں ہم نے کتنی پروگرس کی طرف گئے ہیں۔ ہماری انڈسٹری ابھی شروع ہو رہی ہے، ابھی اٹھ رہی ہے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ ہم نے ختم کی ہے۔ جو پیسہ سارا باہر چلا جاتا تھا عوام کا، عوام کے ٹیکسز دیتے ہیں، عوام کے مشکل سے جو گزارا ہمارا ہو رہا تھا اور سارا پیسہ باہر جا رہا ہے، وہ ہم نے سب سے بڑی بات ہے کہ وہ ہم نے روکا ہے۔ اچھا میم، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی خان صاحب نے ایک بڑا اچھا پروجیکٹ لے کر آئے جو کہ ووٹ کاسٹنگ کا تھا، سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ یہ بڑی اچھی کاوش ہے خان صاحب کی، تو کیسے آئیڈیا آیا خان صاحب کے ذہن میں یہ؟ ان کی ڈیمانڈ تھی، درینہ مطالبہ تھا ان کا کہ ان کو ووٹنگ رائٹس دی جائے، کیونکہ وہ اتنا یہاں پہ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، اتنے پیسے بھیجتے ہیں، تو ان کو کچھ تو ان کا حق ہے نا کہ وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ تو اس لیے ان کو ہم نے ایک بل پاس ہوا ہے، اس میں ان کو ووٹنگ رائٹس دی گئے ہیں، اور ان ووٹنگ رائٹس کے تحت 90,000 پاکستانی باہر رہ رہے ہیں۔ تو اس ووٹنگ رائٹس کے تحت اب ان کو جو بھی کوئی حکومت ہوگی جس کو وہ ووٹ ڈالنا چاہیں، وہ مشینز کے تحت وہ ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میم، دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ آگے بلدیاتی انتخابات بھی قریب ہیں، اور کس طریقے سے پارٹی جو ہے کیا منشور ہوگا کہ بلدیاتی انتخابات کس طریقے سے جیتا جائے؟ بلدیاتی انتخابات بڑا اچھا آئین ہے، خوش آئین بات ہے کہ یہ ہونے والے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈیولوشن جو ہے وہ نیچے لیول تک جاتی ہے،
اور وہاں سے پھر آپ لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے ہماری جو تنظیمیں ہیں نئے سرے سے ہم پھر سے بنا رہے ہیں اور اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, اور اس کے تحت ہم نئے طرح سے اپنا کام شروع کریں گے. اچھا میم, خواتین کے لیے بھی آپ ماشاءاللہ کافی جدوجہد کرتی رہی ہیں, خواتین کے حقوق کے لیے بھی آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی رہی ہیں, تو کیا خواتین کے لیے کوئی نیا پلان آپ مرتب کرنے جا رہی ہیں کچھ؟ خواتین بھی اس میں بہت شامل ہوں گی بلدیاتی الیکشنز میں, اور جو نئے رولز ہیں, جو نئے لاز بنے ہیں, ان میں ہر یونین کونسل میں 2 خواتین ضروری ہوں گی. اس کے تحت جو میئر آئے گا, میئر کے ساتھ بھی ایک ٹیم ہوگی, اس میں بھی کوئی 10 خواتین ہوں گی. تو یہ بہت خوشائن ہے. اور پھر اس کے بعد ہم نے احساس پروگرام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہیں جن میں خواتین کے لیے ہیں, جن میں وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں. اور یہ اتنی خوشائن بات ہے کہ جو خواتین کو ہم قرضہ دے رہے ہیں, قرضہ حسنہ کے تحت, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو انٹرسٹ نہیں دینا پڑتا, مگر ایک لمیٹڈ ٹائم میں انہوں نے وہ پیسے واپس کرنے ہوتے ہیں. تو وہ 90% خواتین بڑی اچھی طرح خوش اسلوبی سے واپس کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ میم آپ کے سامنے گزشتہ دنوں مری میں کافی بڑا ایک سانحہ ہو گیا, اور کس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہیں, اور آگے کیا کوئی گورنمنٹ کی جانب سے کوئی SOPs بنائے جائیں گے کہ دوبارہ اس طرح کا واقعہ رونما نہ ہو؟ SOPs تو جی بنے ہوئے ہیں ہمیشہ کے. وہ ہوا صرف یہ ہے کہ وہ اچانک طور پہ اتنے زیادہ لوگ ایک دم, ان کو ایکچولی ہوا یہ کہ کووڈ کی وجہ سے لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے, پھر ان کو ایک دم سے فریڈم ملا, ایک دم سے ہوا کہ جی اب آپ باہر نکل سکتے ہیں, شادیاں بھی آپ نے دیکھا شروع ہو گئی ہیں. تو اس سے جب ان کو پتہ چلا کہ برف پڑ رہی ہے مری میں, تو سب نے سوچا کہ چلو بھئی ہم جاتے ہیں. یہاں تک کہ ساؤتھ پنجاب سے, ملتان سے, فیصل آباد سے, ڈفرینٹ علاقوں سے سب لوگ پہنچ رہے تھے یہاں پہ. تو اس کی وجہ سے ایک دم سے بہت رش پڑ گیا. اور اس کے علاوہ یہ اندازہ بھی کسی کو نہیں تھا کہ اتنا بڑا طوفان آئے گا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے, یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے کہ یہ اس طرح کا طوفان آیا ہے. اور اب یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے اس طرح سے یہ ہوتا رہے گا, اور ہمیں یہ اس پہ بہت سوچ سمجھ کے پروگرامز بنانے چاہیے کہ اس کو کلائمیٹ چینج کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں نئی پالیسیز بنانی ہے کہ ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. تو CM صاحب نے بھی کیا ہے, PM صاحب بھی ہمارے بہت لگے ہوئے ہیں, ان کے انڈر سارا کچھ انہوں نے نوٹس لیا ہے. تو یہ اب آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت بہتری آئے گی. اچھا میم, یہ بھی بتائیے گا کہ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طریقے سے آپ کام کر رہی ہیں, خاتون کے لیے گھر سے نکلنا آج کل کے دور میں بڑا ٹف ہوتا ہے, لیکن آپ ماشاءاللہ سینیٹر بنی, اور کس طریقے سے آپ نے محنت کی, اور اس مقام تک حاصل کرنے کے لیے آپ نے کیا جدوجہد کی؟ میں تو میرا خیال ہے بڑی خوش قسمت تھی کہ میں اصل میں میرے میاں فارن سروس میں تھے, تو ہم باہر ہوتے تھے. کچھ ہماری ہوتا ہے کہ 2-3 پوسٹنگ باہر ہوتی ہیں, پھر ایک پوسٹنگ پاکستان میں ہوتی ہے. تو اس تحت میں نے جتنا بھی باہر دیکھا, جو بھی رہ کے سیکھا ان ملکوں میں, تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ یہاں آ کے بھی وہ پاکستان میں اسی طرح سے ہم تبدیلیاں لائیں, اس طرح سے کام کریں. تو اس کے تحت میں نے پالیٹکس جوائن کی. اس کے تحت میں نے جتنے بھی پروگرامز بنائے, پہلے لوکل باڈیز میں الیکشن میں حصہ لیا, تو وائس چیئرمین الیکٹ ہو گئی. پھر اس میں رہ کے UC 29 میں تھی وائس چیئرمین, تو اس میں رہ کے بہت سارے کام کیے, پروگرامز کیے. اور پھر ویمن ونگ کے تحت بہت سارے کام کیے. تو یہی ہے کہ اب دیکھیں کس طرح سے ہم اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ملک کو بہتر کرنے کے لیے کاوشیں ہونی چاہیے, نہ صرف یہ کہ ہم اپنی پروموشن کریں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم ملک کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو اس میں بہتری لانے کے لیے اگر آپ سچے دل سے کام کریں گے لوگوں کے لیے, تو اللہ آپ کو خود ہی مدد کرتا ہے. تو میرے لیے یہ تھا کہ الیکشن میں جب ہم نے حصہ لیا, تو ہم نے یہ دیکھا کہ جب ہم کسی کے گھر میں جا کے نوک کرتے, ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ کرتے, تو اس میں خواتین کے لیے گھر میں انٹر کرنا, ان خواتین سے بات کرنا زیادہ آسان ہوتا تھا بنسبت ان لوگوں کے, جیسے کہ ہمارے ساتھ جب لڑکے تھے, آدمی تھے, ان کے لیے کوئی بھی الاؤ نہیں کرتا کہ کوئی آدمی گھر میں اندر آ جائے. تو اس لحاظ سے ہمارے لیے آسان تھا. اور میرے ساری فیملی نے بھی بہت سپورٹ کی. تو اللہ کا بہت شکر ہے کہ جی آہستہ آہستہ میں اس مقام پہ پہنچی ہوں. اللہ نے PM کے بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھ میں اتنا اعتبار کیا کہ انہوں نے مجھے ٹکٹ دیا, اور میں آج سینیٹر بنی ہوئی ہوں. اور سینٹ کے حوالے سے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم
بہتری لانے کے لیے عوام کی زندگی میں، خواتین کی زندگی میں، اور اپنے رولز اور لاز کیسے بہتر کر سکتے ہیں. ہمارا بیسک کام اوور سائٹ کا ہے، اور پھر بیسک کام ہمارا لیجسلیشن کا ہے. تو اس میں رہ کے ہم نے جتنا بھی ہے، اب میں نے ایک بل میرا پاس ہوا ہے یہاں سے کہ اسلام آباد میں ویمن یونیورسٹی بنائی جائے گی، فرسٹ ویمن یونیورسٹی اسلام آباد. تو یہ ایک انشاءاللہ ایک مائل سٹون ہوگا پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے. اور یہ درینہ مطالبہ تھا، کیونکہ آج کل کے زمانے میں اپنے سیکیورٹی کے کتنے مشکلات ہیں لوگوں کو. تو پیرنٹس جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ اپنی لڑکیوں کو دور بھیجا جائے. تو اس کے تحت پھر میں نے یہ سوچا کہ یہاں ہی ایک یونیورسٹی ہو جہاں کہ جو لڑکیاں رہ جاتی ہیں ہائر ایجوکیشن سے، وہ بھی پھر آ کے آرام سے یہاں آئیں. ان کے لیے بسز مہیا کی جائیں گی، وہ خود بسز جائیں گی، ان کو گھر سے اٹھا کے لے آئیں گی، یا ایک ڈیزگنیٹڈ جگہ ہوگی وہاں سے اکٹھے کر کے لے کے آئیں گی. تو اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لوگوں کے لیے کیا ہے. اب اللہ آگے مدد کرنے والا ہے. اچھا میم، بڑی اچھی بات آپ نے کی کہ آج کل کے دور میں خواتین جو ہے کس طریقے سے محنت کرتی ہے. جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، خصوصاً جو گھروں کی خواتین ہیں، گھریلو کام وغیرہ میں جو مصروف رہتی ہیں، وہ میڈم کو دیکھیں اور ان سے کچھ سیکھیں، تاکہ ہماری جو خاتون باہر نکلتی ہے معاشرے کے لیے کام کرتی ہے، تاکہ اس کو گھر میں رہنے کے ساتھ ساتھ دیگر چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے، معاشرے کو بھی دیکھنا چاہیے. میڈم بہت شکریہ. اور کیا سمجھتی ہیں کہ آنے والے وقت میں پی ٹی آئی کو کہاں دیکھ رہی ہیں آپ؟ دیکھیے جی، ہماری پالیسیز اتنی اچھی ہیں، ہم عوام کے لیے کام کر رہے ہیں. اور مینلی آپ نے دیکھا ہوگا آج کل کی مہنگائی تو ہے، ہمیں آئی ایم ایف کی وجہ سے کرنا پڑا ہے، مگر اس کے لیے ہم نے راشن کارڈ دیے ہیں لوگوں کو. جو وہ راشن کارڈ لے کے 8171 پہ رجسٹر کریں، اور اپنا راشن کارڈ جو ان کو ملے گا وہ لے کے جائیں، اور وہاں جا کے وہ دکانوں سے، ڈیزگنیٹڈ دکانیں ہیں جہاں سے ان کو کہ کم پرائسز پہ، قیمتوں پہ راشن ملے گا. اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا صحت کارڈ جو دیا ہے، وہ صحت کارڈ ایسا اتنا آسان ہم نے بنا دیا ہے کہ وہ لوگ اپنا ہی جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کو رجسٹر کرائیں، اور اس کے تحت وہی لے کے جائیں ہاسپٹلس میں، اور وہ دیکھیں گے کہ جی رجسٹر ہے کہ نہیں رجسٹر. اور اس کے تحت ان کو 10 لاکھ ایک سال تک ان کو سہولیت ہے کہ مفت ان کی ٹریٹمنٹ ہوگی. یہ بہت بڑا ایک اقدام ہے ہماری حکومت کا. اچھا میم، کیا سمجھتی ہیں اس سے پہلے گورنمنٹس نے کافی پروجیکٹ وغیرہ لے کر آئے تھے، لیکن یہ کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ احساس کفالت پروگرام ہے، راشن پروگرام ہے، پھر اس کے بعد یہ جو ہیلتھ کا پروگرام آپ لے کر آئی ہیں، اور خان صاحب نے یہ جو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، اس حوالے سے بھی بڑی ایک اچھی کاوش ہے کہ وہ لوگوں کو کھانا دیتے ہیں. کیونکہ آج کل کا غریب طبقہ ہے، جتنی مہنگائی ہے آپ کے سامنے، لیکن خان صاحب نے وہ ٹرکس وغیرہ شروع کروائے اور اس کے اندر باقاعدہ سے کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتی ہیں کہ گزشتہ گورنمنٹس نے یہ پروجیکٹ کیوں نہیں شروع کیے تھے؟ ان کو جی اپنی پڑی ہوئی تھی، وہ اپنے پیسے بنانے میں لگے ہوئے تھے، ان کو غریب عوام کا خیال ہی نہیں تھا. اب اس کے تحت سب سے اچھا پروگرام ہم نے یہ بھی شروع کیا کہ ریڑیاں دے رہے ہیں لوگوں کو کہ خود اپنی آمدنی میں اضافہ کریں، خود کمائیں. تو یہ اس طرح کے پروگرامز تو کہاں سوچے تھے انہوں نے پہلے. نہیں، یہ ہم نے آ کے بھی کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، اور انشاءاللہ